بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر از حسین ابن علی علیہ السلام ممکن نہیں تھا کہ ان تاریکیوں کو، ان ظلمتوں کو ختم کیا جا سکے، بشر کو پھر سے نور ہدایت عطا کیا جا سکے۔ کیا کیا حسین ابن علی نے، کیا حالات تھے، میں نے کل کسی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یعنی 1,24,000 انبیاء کی ساری محنتیں دو پر لگی ہوئی ہیں، اس لیے کہ 1,24,000 نبیوں کی ساری محنتوں کا نچوڑ، اسارہ، سلالہ، خلاصہ، جوہر خود غدیر، اعلان غدیر، پیغام غدیر، تاریخ انسانی کا وہ اعلان کہ جو ناقابل فراموش تھا، جس سے متعلق امام پنجم نے فرمایا کہ تاریخ بشر میں کوئی بھی اعلان مثل غدیر نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ غدیر ناقابل فراموش ہے، اس کے باوجود صرف 70 دن گزرے تو کیا ہوا؟ ادھر پیغمبر اکرام اسلام کی بیماری شروع ہوئی ہے، جمعرات کے دن پیر تک 4 دن پیغمبر بیمار رہے۔ ان 4 دنوں میں جو 4 بڑے کام ہوئے، لشکر اسامہ سے انحراف کیا گیا، پیغمبر اکرام اسلام کو قلم دوات دینے سے انکار کیا گیا، اس کے علاوہ جو باقی سازشیں روا رکھی گئیں ان کے بیان کا اب موقع نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پیر کے دن جب ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی، 3 دن مسلسل پیغمبر اکرام اسلام کا جسد پڑا رہا، پیر کا دن، منگل کا دن، بدھ کا دن، بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب سحر سے پہلے پیغمبر کی تدفین ہوئی۔ 3 دن گزر جانے کے باوجود بہت سارے ایسے افراد کہ جو بڑے قریب سمجھے جاتے تھے، کسی ایک نے بھی ختمی مرتبت کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ اسے شیخ سعدی نے بیان کیا، چون صحابہ حب دنیا داشتن، مصطفیٰ را بے کفن بگذاشتن، چونکہ حب دنیا تھی، حب جاہ تھی، حب ریاست تھی، حب حکومت تھی، اس لیے شمع رسالت کے پروانے، شمع جل رہی تھی اور پروانے اس شمع کو چھوڑ کر حکومت کی تشکیل میں مصروف ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ تاریخ انسانی کے تلخ ترین حوادث کہ آج لوگ کہتے ہیں یہ سب کیسے ہوا، لیکن یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جن سے کوئی منصف مزاج انسان انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ پھر ختمی مرتبت کی اس عظیم ترین پیغام کو اعلان سے انحراف کیا گیا اور ایسے افراد کو امت کی قیادت سونپ دی گئی کہ جو کسی بھی طرح سے امت کی قیادت کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اور پھر ایک فرد برسر اقتدار ہوا جس نے تقریباً 2 سال حکومت کی، اور اس کے بعد جیسے مولوی متقیان نے تیسرے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ان 2 افراد نے خلافت کے تھنوں کو آپس میں یوں بانٹ لیا ہے، اس لیے دوسرے نے پہلے کو خلیفہ منتخب کروایا تاکہ بعد میں خود خلیفہ منتخب ہو سکے۔ پہلے فرد کے برسر اقتدار آنے میں سب سے زیادہ کردار دوسرے فرد کا تھا۔ سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچانے والا، لے کے جانے والا، بتانے والا کون ہے؟ یہ فرد ثانی ہے جس نے پہلے مرحلے میں تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد کی وفات ہوئی تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ پیغمبر اکرام اسلام کے ایک جوان صحابی آگے بڑھا، کہنے لگا، قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اگر پیغمبر کو پروردگار آپ کی وفات ہو جائے، اللہ آسمان پہ اٹھا لے، تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف چل پڑو گے؟ تو اس نے غصے سے ڈانٹ کے خاموش کروا دیا کہ خاموش ہو جاؤ، خبردار اگر کسی نے کہا پیغمبر کی وفات ہو گئی۔ یہاں تک اسی بیچ میں ایک شخص کو دوڑایا کہ جلدی کرو، کسی کو بلا کے لے کے آؤ، اور جب اس فرد کو بلا کے لایا گیا اور اس آنے والے نے پھر وہی آیت پڑھی جو کچھ دیر پہلے عمر ابن زائدہ پڑھ رہا تھا، جس کو ڈانٹ کے خاموش کروا دیا تھا، لیکن اب وہی آیت سن کر کہا اچھا میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ اور اس وقت اس شخص کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ننگے پاؤں اس دوسرے آنے والے فرد کے ساتھ یہ دوڑے ہوئے پہنچے سقیفہ بنی سعدہ میں، جہاں سعد بن عبادہ کا انتخاب قریب تھا، بیعت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ لیکن وہاں پہ کیا ہوا، چونکہ 2 سے 3 گفتگویں اور صرف کل کا جلسہ باقی، اس لیے اب گنجائش نہیں کہ تفصیل سے بیان کروں۔ المختصر یہ کہ سعد بن عبادہ کے آگے اس طرح سے اس کی منطق کو رد کیا گیا
اور اس فرد کا ہاتھ بڑھا کر سب سے پہلے بیعت کرنے والا یہی دوسرا فرد ہے۔ اور پھر سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی نعمان بن بشیر کا باپ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے بیعت کی۔ انصار میں سے چونکہ وہ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، المختصر یہ کہ خلافت کو اپنے محور سے ہٹا دیا گیا، منحرف کر دیا گیا۔ اور پھر عبد الفتاح عبد المقصود مصر کے مایاناز اہل سنت عالم ہیں، انہوں نے احوال بیعت پر مستقل کتاب لکھی کہ کیسے بیعت کی گئی۔ راستے میں جو بھی فرد ملتا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے تو اس نو منتخب خلیفہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اب تم نے بیعت کر لی ہے، ارادی طور پر بیعت کی ہے، تو اب بیعت شکنی کے معاملے میں محتاط رہنا۔ یہاں تک کہ قبیلہ بنو اسلم کے 300 گھڑ سوار افراد جو پہنچے، ان کو بھی ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا، چونکہ یہ مدینہ سے باہر رہتے تھے اور یہ جب انفرادی طور پہ آتے تھے تو ان کے اموال کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ یہ کچھ چیزیں لا کے مدینہ میں بیچتے تھے، کچھ خریدتے تھے، تو پھر یہ اجتماعی طور پہ آتے تھے۔ جیسے یہ مدینہ میں داخل ہوئے، اس دوسرے فرد نے کہا کہ تمہیں جو چاہیے، جو جنس چاہیے، خوراک چاہیے، گندم چاہیے، کھجوریں چاہیے، سب ہم تمہیں دیں گے، تم اس خلافت کی تنصیب میں ہماری مدد کرو۔ تو چنانچہ اسی طرح سے ان 300 افراد نے بھی بیعت کی اور پھر اسی طرح ان کے ساتھ چلنا شروع ہوئے مدینہ کی گلیوں میں۔ سامنے سے 1 2 3 4 5 10 12 جتنے بھی افراد آ رہے، ہاتھ پکڑ کے رکھے جا رہے ہیں، بیعت لی جا رہی ہے، یہاں تک کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب میں ختمی مرتبت کی تدفین ہوئی۔ تب تک ان افراد نے انہی کاموں میں مصروف رہے اور کسی نے آ کر ختمی مرتبت کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ اور مولا متقیان نے کیوں تاخیر سے کام لیا، ورنہ مولا متقیان پیر کے دن ہی پیغمبر اکرم اسلام کا جنازہ پڑھا کر دفن کر سکتے تھے، منگل کے دن دفن کر سکتے تھے، بدھ کے دن دفن کر سکتے تھے، لیکن نہ، بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب دفن کیا۔ اس لیے کہ جس طرح جب جناب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی اور مولا متقیان نے آپ کو دفن کیا تو 2 افراد پہنچے، کہا آپ نے آپ میں بتائے بغیر دفن کر دیا ہے نبی زادی کو، پیغمبر اکرم اسلام کی اکلوتی بیٹی ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہم نماز جنازہ ادا نہ کریں اور آپ انہیں دفن کر دیں؟ لہٰذا ان کی قبر کشائی ہوگی، انہیں قبر سے باہر نکالا جائے گا تو ہم دوبارہ سے نماز جنازہ ادا کریں گے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ مولا متقیان شمشیر نکال کے کھڑے ہو گئے، اگر کسی نے ایک قدم آگے بڑھایا تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اسی طرح سے جب ختمی مرتبت کو اگر پیغمبر اکرم اسلام پیر کے دن دفن کر دیتے یا منگل کے دن دفن کر دیتے یا بدھ کے دن دفن کر دیتے تو پھر آپ سے کہا جاتا کہ آپ نے جلدی کی پیغمبر اسلام کو دفنانے میں، ہمارا انتظار نہیں کیا، تو اب پیغمبر کو دوبارہ باہر نکالا جائے تاکہ ہم نماز جنازہ پڑھیں۔ اس لیے 3 دن انتظار کیا ہے مولا متقیان نے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ بہرحال یہ نوزاد حکومت قائم ہو گئی اور پھر میں نے کل کچھ مرحلے آپ کے سامنے بیان کیے کہ کس طرح سے بنو امیہ کے شجرہ خبیثہ کی اسلام کے پاکیزہ شجر میں شمولیت ہوئی، کس طرح سے ان کے اقتدار کی داغ بل ڈلی اور کس طرح سے 40 ہجری میں پوری اسلامی دنیا کی حکومت مولا متقیان کی شہادت کے بعد اور امام حسن مجتبیٰ کے 7 مہینے 25 دن کی خلافت کے بعد اگلے 92 سال کے لیے پورے اسلام کی حکومت پورے بنو امیہ کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ 3 بر اعظموں میں 9.5 کروڑ مسلمانوں کی زمام اقتدار بنو امیہ کے ہاں چلی گئی، یہاں تک کہ پہلے فرد کی موت ہوئی اور پھر دوسرا فرد برسر اقتدار آیا۔ اور جو صورتحال ہے میں نے اشارتاً آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس ساری کوشش میں کہ اقتدار جو کسی بھی طرح سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب تک نہ پہنچنے پائے، اس میں سب سے زیادہ کردار دوسرے فرد کا ہے۔ یہاں تک کہ پھر اگلے مرحلے میں جب خود ابو لولو فیروز نے زخمی کر دیا خلیفہ ثانی کو تو 3 دن بیماری کی حالت میں گزارے، مسلسل خون بہ رہا تھا اور حالت احتضار میں۔ اس دوران میں ایک 6 رکنی شورا بنائی گئی۔ یہ باتیں سمجھنا ناگزیر ہے، لازم ہے تاکہ کربلا کو سمجھا جا سکے، پھر پتہ چلے گا کہ حسین کون ہے اور حسین ابن علی نے آ کے کیا کیا ہے۔
یہاں تک کہ 6 افراد پر مشتمل شورا بنائی گئی۔ سب سے پہلے مولے متقیان کا نام رکھا گیا، پھر سعد بن ابی وقاص کا نام رکھا گیا، طلحہ کا نام رکھا گیا، زبیر بن عوام کا نام رکھا گیا، اسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف مکی کا نام رکھا گیا، عثمان بن عفان کا نام۔ 6 افراد پر مشتمل یہ شورا، یہ جوان بچے اس بات کو سمجھے یہ شورا کسی کو خلیفہ منتخب کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ اس شورا کی تشکیل کا صرف ایک مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے خلافت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک نہ پہنچ سکے۔ اس لیے اگر آپ تمام تاریخوں میں پڑھ لیجئے، الفاروق میں پڑھ لیجئے جو اردو زبان میں مولانا شبلی نعمانی نے تحریر کی، اس کے علاوہ تاریخ، حدیث اور سیرت کی جتنی کتابیں ہیں، سب نے بڑے بڑے محدثین نے، سیرت نگاروں نے، مورخین نے ان واقعات کو تفصیل سے لکھا۔ میں صرف اشارتاً آگے بڑھوں تاکہ نتائج کا تسلسل جوانوں تک، بچوں تک پہنچ سکے۔ 6 افراد کو آزاد نہیں چھوڑا کہ کسی کو بھی منتخب کر لو، نہ، کہا کہ اگر ان 6 میں سے 5 ایک طرف ہو جائیں اور چھٹا ان کی بات کو قبول نہ کرے تو اس چھٹے کو قتل کر دو۔ یہ اندیشہ تھا کہ ممکن ہے علی ابن ابی طالب ان کی بات کو نہ مانے تو علی کو قتل کر دیا جائے۔ پھر دوسرے مرحلے پہ کہا کہ اگر 4 ایک طرف ہو جائیں اور 2 دوسری طرف ہو جائیں تو پھر، اور 2 ان کی بات کو نہ مانے تو ان 2 کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اندیشہ تھا کہ زبیر ابن عوام جو کہ مولے متقیان کی پھوپھی کے بیٹے تھے اور مولے متقیان سے بہت محبت کرتے تھے، مولے متقیان نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ زبیر اپنے بیٹے عبداللہ کے بالغ ہونے سے پہلے ہم اہل بیت میں سے تھا۔ یہ زبیر اتنی محبت کرتے تھے مولے متقیان سے کہ ایک دن آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے آپ کی گردن کے بوسے لے رہے تھے اور آنکھیں نم تھی، گریا کر رہے تھے۔ پیغمبر نے جب دیکھا پوچھا زبیر تم علی سے بہت محبت کرتے ہو؟ کیوں نہ محبت کروں، علی اس قابل ہے کہ ان سے محبت کی جائے، اور پھر علی میری پھوپھی کے فرزند ہیں۔ اس بنا پر اندیشہ تھا کہ کہیں زبیر مولا علی کا ساتھ نہ دیں۔ ایسے ہی ہوا۔ آپ پڑھیں تو شورا میں سب سے پہلا ووٹ مولا متقیان کے حق میں دینے والے زبیر بن عوام تھے، اور مولا متقیان نے جنگ جمل کے موقع پر زبیر بن عوام کو یہی پیغمبر کی حدیث یاد دلائی تھی، جب پیغمبر نے فرمایا تھا، جب زبیر مولا متقیان سے اس طرح سے محبت کر رہے تھے تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اے زبیر خیال رکھنا کہ کبھی اسی علی کے مقابلے میں جنگ پہ نہ آ جانا۔ جنگ جمل کے موقع پر مولا متقیان نے زبیر بن عوام کو یہی حدیث سنائی، جس کے بعد زبیر نے تلوار کو نیام میں ڈالا اور جنگ سے دستبردار ہو کر جب چلے گئے، میدان سے دور چلے گئے، تو مروان بن حکم نے اور ولید بن عتبہ نے، ان دونوں نے مل کر قتل کروا دیا زبیر بن عوام کو۔ مولا متقیان سے جنگ سے منصرف ہو گئے تھے۔ شورا میں مولا متقیان کے حق میں پہلا ووٹ ڈالنے والے زبیر تھے۔ پھر یہ کہا کہ اگر 3 ایک طرف ہو جائیں، 3 دوسری طرف ہو جائیں، تو پھر اس صورت میں فیصلہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر کرے گا، اور عبداللہ ابن عمر کو آزاد نہیں چھوڑا۔ کہا کہ یہ اندیشہ تھا کہ اگر زبیر علی کی طرف گیا تو ممکن ہے کہ طلحہ بھی علی کی طرف چلا جائے، ادھر بھی 3 ہو جائیں، ادھر بھی 3 ہو جائیں، کہ اس صورت میں فیصلہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر کرے گا، اور عبداللہ کو آزاد نہیں چھوڑا۔ کہا عبداللہ اس طرف فیصلہ دے گا جس طرف عبد الرحمن بن عوف مکی ہوگا، اور عبد الرحمن بن عوف مکی مولا متقیان کا بدترین دشمن تھا۔ اس طرح سے اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ مانگنے جب پیغمبر کے پاس گیا تو اس نے ایک بدترین طریقہ اختیار کیا۔ اس نے درہم و دینار، سونے چاندی کے سکوں کی تھیلیاں اٹھائی، بڑی مقدار میں دولت اٹھائی، درہم و دینار اٹھا کر، سونے چاندی کے سکے تھیلیاں اٹھا کر پیغمبر کے پاس پہنچ، اور اس طرح سے رشتہ مانگا کہ اے محمد مصطفیٰ، اگر آپ مجھے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا رشتہ دے دیں تو یہ ساری دولت میں آپ کو دے دوں گا۔ پہلی مرتبہ ختمی مرتبہ کے چہرے پر اس قدر برہمی اور غصے کے آثار کو مشاہدہ کیا گیا۔ پیغمبر گرامی اسلام نے کنکریوں کی مٹھیاں بھری، اس طرح سے سنگریزوں کی مٹھیاں بھری اور اٹھا کر اس کی طرف پھینکی، اور وہ ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ اٹھا لو، اور اس کے علاوہ بھی جس قدر مال چاہیے، درہم و دینار چاہیے، مجھے بتاؤ، میں تمہیں دوں گا، لیکن ایسی جسارت اور گستاخی آئندہ زندگی میں کبھی زبان پر نہ لے کے آنا۔
یہاں تک کہ جناب محمود کا نزول ہوا۔ جناب محمود وہ فرشتہ کہ جو صرف ایک مرتبہ روئے زمین پر آئے، نہ اس سے پہلے کبھی آئے، ہاں اس کے بعد ایک مرحلے پر 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کے روز میلاد زمین پر آئے۔ یہ جناب محمود جناب سیدہ کے عقد کا پیغام لے کے آئے کہ خدا نے فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ، میں عرش پر بیت المعمور پر علی و بطول کا نکاح پڑھا رہا ہوں، آپ زمین پر یہ سیغے جاری کر دیجئے۔ تو کہا کہ اگر 3 ایک طرف ہو جائیں، 3 دوسری طرف ہو جائیں، تو فیصلہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر کرے گا، اسے بھی آزاد نہیں چھوڑا۔ کہا وہ اس طرف فیصلہ دے گا جس طرف عبد الرحمن بن عوف مکی ہوگا۔ اب بتائیں کہ عبد الرحمن بن عوف مکی مولا متقیان کے حق میں فیصلہ دے سکتا تھا؟ اب یہ نتیجہ عرض کروں مختصر طور پر، یہ شورا کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ صرف اور صرف علی علیہ السلام سے خلافت کو محروم رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا اس شورا کو۔ ورنہ بعد میں جب مغیرہ نے پوچھا کہ تنہائی میں پوچھا، انہی 3 بیماری کے دنوں میں پوچھا، کہا کہ بتائیں آپ کے خیال میں ان 6 میں سے اعلی ترین فرد کون ہے؟ تو کہا میرے خیال میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا کس طرح سے؟ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ زبیر کو خلیفہ نہیں بنایا جانا چاہیے، اس لیے کہ زبیر کینہ توز شخص ہے، بہت غصے والا ہے۔ میں نے خود دیکھا کہ ایک مرتبہ 3 کلو گندم کی وجہ سے ایک شخص کو قتل کرنے لگا تھا، اس کے سینے پر سوار تھا اور ہم نے بڑی مشکل سے اس کے سینے سے اتارا ہے۔ اور طلحہ کو کبھی خلیفہ منتخب نہ کیا جائے کہ اس نے پیغمبر کی زندگی کے آخری دنوں میں ایک ایسی بات کہی تھی جس کی وجہ سے پیغمبر گرامی اسلام آخر وقت تک دکھی رہے۔ اس نے یہ کہا تھا، ایک پیغمبر گرامی اسلام کی 11 ازواج میں سے ایک سے متعلق یہ کہا تھا کہ ابھی پیغمبر بوڑھے ہوں، کچھ دن کے بعد جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو میں فلاں پیغمبر کی فلاں بیوی سے میں شادی کروں گا۔ جس کے بعد پھر اس قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو کہا طلحہ کو نہ بنایا جائے کہ اس نے ایک ایسی بات کہی جس طلحہ سے دکھی رہے۔ ساتھ میں نبی وقاص کو خلیفہ نہ بنایا جائے کہ تیر انداز تو بہت اچھا ہے لیکن خلافت اس کی رینج سے بہت دور ہے۔ عثمان بن عفان کو خلیفہ نہ بنایا جائے کہ یہ اس امت کا یہ ان میں اقربا پروری پائی جاتی ہے، اور ساتھ میں نبی وقاص کو نہ بنایا جائے کہ وہ خلافت اس کی رینج سے بہت دور ہے، اور نہ بنایا جائے کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، اور علی کو نہ بنایا جائے کہ ایک تو علی کم سن ہے، دوسرے علی سنجیدہ شخصیت ہے، علی کے چہرے پر تبسم رہتا ہے، علی مسکراتے رہتے ہیں۔ بہرحال مختصر کر کہ اس شورا کی تشکیل کا صرف ایک مقصد تھا کہ مولا متقیان کو کسی بھی طرح سے خلیفہ منتخب نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، اور پھر جا کر 36 ہجری میں 35 ہجری کے آخر میں ذی الحج کے مہینے میں جب تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا، تو یہ ہزاروں کی تعداد میں اہل مصر، اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل طائف سب کے سب مولا متقیان کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اتنا کثیر اجتماع تھا حضرت کے دروازے پر، یہ جمع غفیر ٹھانٹے مارتا ہوا لوگوں کا سمندر کہ مولا متقیان نے فرمایا لولا حضور الحاضر، اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگ میرے دروازے پر جمع نہ ہوتے، وقیام الحجہ بوجود الناصر، اتنی بڑی تعداد میں ناصرین کے جمع ہونے کی وجہ سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی۔ وما اخذ اللہ من العلماء اللہ یقار ولا قزت ظالم ولا سغب مظلوم، اور اللہ نے علماء سے یہ وعدہ نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم سیری پر اور مظلوم کی گرسنگی اور بھوک پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو میں خلافت کے ساتھ وہی سلوک روا رکھتا جو پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ مجبور ہو کر جب اتنا اصرار بڑھا تو حضرت نے خود شرائط عائد کی اور اپنی شرائط پر لوگوں سے بیعت لیے۔ لیکن آپ کا جو 4.5 سال کا عہد خلافت ہے یہ تقریباً سارے کا سارا جنگوں میں گزر گیا، یہاں تک ایک سازش کے تحت امیر شام نے اشعث بن قیس کندی کے ذریعے سے مولا متقیان کو راستے سے ہٹوایا۔ مولا متقیان کی شہادت میں یہ لبنان کے محققین اور بڑے بڑے علماء کی تحقیق ہے کہ مولا متقیان کی شہادت محض اتفاقی نہیں ہے، نہ یہ شام تک کڑیاں ملی ہوئی ہیں، اور امیر شام مولا متقیان کی شہادت میں ملوث ہے۔ بعد میں امام حسن مجتبیٰ کو بھی شہید کرنے والا امیر شام ہے، اور بعد میں امام حسین کی شہادت کی پوری سازش اور جال بننے والا بھی امیر شام ہے۔ ورنہ یزید میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ امام حسین کے ساتھ مقابلہ کر سکتا یا امام حسین کو شہید کر سکتا یا مقابلے میں آ سکتا، نہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی مسلسل۔ جیسے جیسے اس کو پتہ چل رہا تھا کہ 6 ذی الحج کو 6 شوال کو جب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر
28,000 افراد نے بیعت کر لی، اور یہ اطلاع جب یزید تک پہنچی تو پریشانی کے عالم ہے۔ اب آئیے سمجھیں کن حالات میں آقا سید الشہداء نے اپنی نہضت اور اپنی تحریک کا آغاز کیا، اور کس مرحلے پر۔ کربلا نہ اس سے پہلے برپا ہو سکتی تھی، نہ اس کے بعد برپا ہو سکتی تھی۔ ایک دن پہلے اگر برپا ہوتی تب بھی عاشورہ تاریخ انسانی میں ابدی حیثیت اختیار نہ کر سکتی تھی۔ اسی طرح سے کربلا کو، عاشورہ کو ایک دن مزید تاخیر میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ اسی طرح سے عاشورہ کو مدینہ میں برپا نہیں کیا جا سکتا تھا، مکہ میں برپا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر وقت ہوا تو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ عاشورہ حسینی کے لیے صرف ایک مقام تھا، اس کا نام کربلا ہے، اور اس مقام کو ازل سے حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہاں تک کہ میں نے پڑھا کہ مولا متقیان جب جنگ صفین سے پلٹ کر واپس آ رہے تھے تو جیسے ہی کربلا کے اس مقام سے گزرے تو آپ کی کیفیت یہ ہوئی کہ آپ کی جو ہاتھ ہیں یہ رکاب سے چھوٹ گئے، اور آپ کے قدم رکاب سے نکل آئے، اور آپ زار زار گریہ کرنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی سواری سست ہو گئی۔ اور پھر آپ کا گھوڑا جب رکا، آپ نیچے اترے، کبھی ایک مقام پر سجدہ کرتے ہیں، کبھی دوسرے مقام پر سجدہ کرتے ہیں، کبھی تیسرے مقام پر سجدہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے قریبی صاحب اسرار صحابی نے جناب حذیفہ نے آپ سے سوال کیا کہ امیر المومنین آپ ان مختلف مقامات پر سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس طرح سے کبھی ہم نے آپ کو پہلے گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس طرح پہلے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضرت نے روتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا کہ ہاں ہونا مسارع العشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے، یہاں میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، یہاں میرا بیٹا ابو الفضل العباس شہید ہوگا۔ اسی طرح سے جناب حذیفہ سے ان تمام اسرار کو بیان کیا، حجر ابن عدی کو بیان کیا، اور چند ایک اصحاب جو حضرت سے قریب تھے، ان واقعات کو، یہاں تک کہ اس مقام کو ازل سے منتخب کیا گیا۔ یہ کربلا ہے۔